بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود۔ فرمایا جب انسان ان اغراض کو مد نظر رکھے گا کہ خدا تعالیٰ اس سے راضی ہو جاوے اور وہ خدا تعالیٰ سے راضی ہو جاوے اور متقی اور مخلص مومن ہو کر اعمال صالحہ بجا لاوے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جو معاملات ہوا کرتے ہیں اور جو سنت اللہ اس کی جاری ہے وہ اس کے ساتھ بھی ضروری ہوگی۔ اس کی خواہش کی حاجت ہی کیا، خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ حامیم سجدہ آیت 31۔ یعنی جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر انہیں سچی استقامت دکھائی، یعنی ہر قسم کے مصائب اور مشکلات عسر یسر میں انہوں نے قدم آگے ہی بڑھایا اور ہر قسم کے امتحانوں میں وہ پاس ہو گئے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے جو ان کو خوشخبریاں دیتے ہیں کہ ہم تمہارے ولی ہیں، اس حیات دنیا میں تمہیں کوئی غم اور حزن نہ ہوگا۔ یا دوسری جگہ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، سورہ بقرہ آیت 258۔ یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہوتا ہے اور انہیں ہر قسم کی تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کو اس بات کا ٹھڑک ہوتا ہے کہ انہیں کشف اور بعض کشف قبور، تسخیر وغیرہ بیہودہ باتوں کی طرف توجہ کرتے ہیں، مگر میں اپنے تجربے سے کہتا ہوں کہ یہ چیزیں کچھ بھی نہیں۔ اصل بات یہی ہے کہ انسان کا دل خدا تعالیٰ کے خالص محبت سے اس طرح پر لبریز ہو جاوے جیسے کہ عطر کا شیشہ بھرا ہوا ہو اور خدا تعالیٰ اس سے خوش ہو جاوے۔ یہ مراد اگر مل جاوے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی مراد نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے ایسا قرب اور تعلق ہو کہ اس کا دل اللہ تعالیٰ کا تختگاہ ہو، تو یہ ناممکن ہے کہ یہ اس کے انوار و برکات سے مستفیض نہ ہو اور اس کا کلام نہ سنے۔ اگر چاہتے ہو کہ اس کا کلام سنو، اگر چاہتے ہو کہ اس کا کلام سنو تو اس کا قرب حاصل کرو، مگر یہ یاد رکھو کہ اصل مقصود تمہارا یہ نہ ہو، ورنہ میرا اپنا یہی مذہب ہے کہ یہ بھی ایک قسم کا شرک ہوگا، کیونکہ خدا تعالیٰ کی رضا جوئی اور اس کی محبت کی غرض اصل تو یہ ہوئی کہ الہام ہوں یا کشوف ہوں، اور پھر باریک طور پر اس کے ساتھ نفسانی غرض یہ ملی ہوئی ہوتی ہے کہ اس سے ہماری شہرت ہو، لوگوں میں ہم ممتاز ہوں، ہماری طرف رجوع ہو۔ یہ باتیں صافی تعلقات میں ایک روک ہو جاتی ہیں اور اکثر اوقات شیطان ایسے وقت پر قابو پا لیتا ہے، وہ باریک نفسانی غرض کو پا لیتا ہے، پھر نفسانی خواہشیں بھی آنے لگتی ہیں اور اس طرح پر آخر موقع پر شیطان ہلاک کر دیتا ہے۔ اس لیے نہایت امن کی راہ یہی ہے کہ انسان اپنی غرض کو صاف کرے اور خالصتاً روح بخدا ہو، اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو صاف کرے اور بڑھائے اور وجہ اللہ کی طرف دوڑے، وہی اس کا مقصود اور محبوب ہو، اور تقوی پر قدم رکھ کر اعمال صالحہ بجا لاوے، پھر سنت اللہ آپ اپنا کام کرے گی۔ اس کی نظر نتائج پر نہ ہو بلکہ نظر تو اسی نقطے پر ہو۔ اس حد تک پہنچنے کے لیے اگر یہ شرط ہو کہ وہاں پہنچ کر سب سے زیادہ سزا ملے گی تب بھی اسی کی طرف جاوے، یعنی کوئی ثواب یا عذاب اس کی طرف جانے کا اصل مقصد نہ ہو، محض خدا تعالیٰ ہی اصل مقصد ہو۔ جب وفاداری اور اخلاص کے ساتھ اس طرف آئے گا اور اس کا قرب حاصل ہوگا تو یہ وہ سب کچھ دیکھے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی کبھی نہ گزرا ہوگا، اور کشوف اور خواب کو چیز ہی نہ ہوں گے۔ بس میں تو اس راہ پر چلانا چاہتا ہوں اور یہی اصل غرض ہے۔ اسی کو قرآن شریف میں فلاح کہا ہے، قد افلح من زکاہا، سورہ شمس آیت 10۔ 5 نومبر 1906 حیدرآباد سے ایک صاحب عابد حسین نام کا خط تجدید بیعت کے واسطے حضرت کی خدمت میں پہنچا۔ حضرت نے جواب میں تعریف فرمایا کہ آپ کی جدید بیعت منظور ہے، آئندہ استقامت رکھیں اور خدا تعالیٰ سے استقامت کے لیے دعا کرتے رہیں۔ مرزا غلام احمد۔ حضور کے مجلس میں اس امر کا ذکر تھا کہ آن حضرت کے بعد کوئی نبی صاحب شریعت نہیں ہو سکتا۔ حضرت نے فرمایا یہی درست ہے کہ کوئی نبی صاحب شریعت نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، پر ایسا مت کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات بڑے علم اور فہم کی ہے، اور وہ اصل حقیقت سے آگاہ تھیں کہ خدا تعالیٰ نے سلسلہ مکالمات اور مخاطبات کو تو بند نہیں کر دیا، البتہ کوئی شریعت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں، اور نہ کوئی شخص ہو سکتا ہے کہ آن حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت کے سوائے براہ راست خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکے۔ ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب نے ایک ہندو کے ساتھ گوشت خوری کے متعلق اپنی گفتگو کا ذکر کیا۔ حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے فعل سے استدلال کرنا چاہیے۔ دنیا میں جیسا کہ ہزاروں نباتات ہیں اور مختلف ضرورتوں کے واسطے انسان کی خدمت کے واسطے کارآمد ہیں، ایسے ہی ہزاروں جانور بھی ہیں جو کہ انسان کی بہت سی ضرورتوں کے واسطے کارآمد ہوتے ہیں اور ضرورتاً ہندو لوگ بھی استعمال کرتے ہیں۔ بیماری کے وقت مچھلی کا تیل پیتے ہیں۔ علاوہ ازیں گوشت اور قومیں ہمیشہ فاتح رہی ہیں۔ حضرت مولوی نور الدین صاحب نے ذکر کیا کہ راولپنڈی میں ایک ہندو ہماری خاطر خربوزے لایا اور ان کو تراش کر اور صاف کر کے اور مصری لگا کر ہمارے آگے رکھا اور گوشت خوری کے مسئلے کو پیش کیا۔ میں نے کہا کہ ہم تو گوشت نہیں کھاتے، جیسا کہ ہم گھاس بھی نہیں کھاتے۔ دیکھو ہم خربوزہ بھی نہیں کھاتے، کیونکہ اگر ہم خربوزہ کھانے والے ہوتے تو تم کو یہ کانٹ چھان نہ کرنی پڑتی۔ کچھ تم نے اوپر سے کاٹ کر پھینک دیا اور کچھ اندر سے نکال کر پھینک دیا۔ پھر جو درمیان میں رہا اس پر بھی مصری لگائی اور ایک مرکب مصفہ چیز بنا کر ہمارے آگے رکھی، اس مرکب کو ہم کھاتے ہیں۔ ایسے انسان گوشت خور بھی نہیں بلکہ ایک معجون مرکب کو کھاتا ہے جو کئی ایک مسالہ جات اور گھی اور گوشت وغیرہ سے مل کر بنتا ہے۔ میر ناصر نواب صاحب نے فرمایا اگر گوشت خوری گناہ ہوتا تو ہزاروں لاکھوں بھیڑ بکریاں جو کہ ذبح کی جاتی ہیں ان کے سبب سے خدا تعالیٰ کی ناراضگی انسان پر وارد ہوتی، کیونکہ تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ جب کبھی کسی بادشاہ یا قوم نے کسی دوسری قوم پر ظلم کیا اور سبب ظلم کیا ان کو یا ان کے بچوں کو قتل کیا تو خدا تعالیٰ کا عذاب ضرور ان پر نازل ہوا اور خدا تعالیٰ نے سلطنت اور قوم کو ہلاک کر دیا۔ لیکن ہمیشہ سے جانور ذبح کیے جاتے ہیں جو لاکھوں کروڑوں ہوتے ہیں اور خود ان قوموں کے درمیان ہوتے ہیں جو فاتح قومیں ہیں، اور اس وجہ سے ان پر کوئی عذاب نازل نہیں ہوتا۔ حضرت اختص نے فرمایا خدا تعالیٰ کے کام بے نیازی کے بھی ہیں اور وہ رحم بھی کرنے والا ہے، لیکن میرا عقیدہ یہی ہے کہ اس کی رحمت غالب ہے۔ انسان کو چاہیے کہ دعا میں مصروف رہے، آخر کار اس کی رحمت دستگیری کرتی ہے۔ 7 نومبر 1906 ذکر تھا کہ ہر ایک شخص جو فی زمانہ بڑا بننا چاہتا ہے یا شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اپنی عزت کے حصول کے ذرائع میں یہ ایک ضروری جو قرار دیتا ہے کہ سلسلہ حقہ کے ساتھ کچھ نہ کچھ عداوت کا اظہار کرتا رہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود نے فرمایا ان لوگوں کی مثال اس پٹھان کی طرح ہے جس کے متعلق رافضی کہا کرتے تھے کہ اس کو کسی شیعہ نے کہا تو سنی وہ ہوتا ہے جو حضرت علی کے ساتھ بمقدار جو بغض رکھتا ہو، تو اس نے جواب دیا الحمدللہ من بمقدار خربوزہ دارم۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے، جس کو دیکھو وہ ہمارے ساتھ بڑھ چڑھ کر بغض رکھنے میں فخر کرتا ہے۔ حدیثوں سے ثابت ہے کہ دجال گرجے سے نکلے گا، وہ 1000 برس تک دیر یعنی گرجے میں مقید تھا، اس کے بعد وہ دنیا میں نکلا اور مسلمانوں کے برخلاف اپنی کوششوں کو شروع کیا۔ حدیثوں میں اس کا نام دجال آیا ہے اور پہلی کتابوں میں اس کو اژدہا اور شیطان کر کے لکھا ہے۔ دراصل وہ ایک ہی ہے اور گرجے سے نکلنے کے الفاظ صفائی کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے اور اس کی کیا کرتوت ہے۔ پھر فرمایا آنے والے مسلح اور مجدد کے مختلف نام پہلی کتابوں میں لکھے ہیں، مطلب ان سب کا ایک ہی ہے اور ایک ہی آدمی کی طرف سب اشارے ہیں، مسیح، مہدی، ایک فارسی الاصل شخص وغیرہ، مگر سب سے عظیم الشان کام جو اس کا ہے یعنی گمشدہ ایمان کو دوبارہ قائم کرنا ہے، اس کے لحاظ سے اس کو اسی امت کا ایک شخص فارسی الاصل کہہ کر بیان کیا گیا ہے کہ اگر ایمان تمام جہان سے مفقود ہو کر سوریا پر بھی چلا گیا ہوگا تب بھی وہ اس کو واپس زمین پر قائم کر دے گا۔ 2 قسم کے کام ہوتے ہیں، ایک رفع شر کے اور ایک جلب خیر کے۔ اس جگہ جلب خیر کے کام کا ذکر کرتے ہوئے اسے اس امت کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ ریویو آف ریلیجنس کا ذکر تھا، ایک صاحب نے تعریف کی کہ اس کے مضامین نہایت اعلیٰ ہوتے ہیں۔ فرمایا اس کے ایڈیٹر مولوی محمد علی صاحب ایک لائق اور فاضل آدمی ہیں، ایم اے پاس ہیں اور اس کے ساتھ دینی مناسبت رکھتے ہیں، ہمیشہ اول درجے پر پاس ہوتے رہے ہیں اور EAC میں ان کا نام درج تھا، مگر سب باتوں کو چھوڑ کر یہاں بیٹھ گئے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کی تحریر میں برکت ڈالی ہے۔ پھر فرمایا ترک دنیا کے یہ معنی نہیں ہے کہ انسان سب کام کاج چھوڑ کر گوشہ نشینی اختیار کرے۔ ہم اس بات سے منع نہیں کرتے کہ ملازم اپنی ملازمت کرے اور تاجر اپنی تجارت میں مصروف رہے،
اور ذمہ دار اپنی کاشت کا انتظام کرے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ دست در کار و دل با یار، انسان خدا تعالیٰ کی رضامندی پر چلے، کسی معاملہ میں شریعت کے برخلاف کوئی کام نہ کرے، جب خدا تعالیٰ مقدم ہو تو اسی میں انسان کی نجات ہے۔